السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال آمنت قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کی خدمت میں کتاب اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 21 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو دین و ایمان پر استقامت سے متعلق ہے۔ حضرت ابو عمر اور کہا گیا ہے کہ ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ٹھیک ٹھاک قائم رہو۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں چند فوائد و احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، صحابہ مفید سوالات کرنے کے بڑے حریص اور لالچی تھے، خصوصاً ایسے سوالات جن میں علم و عمل پایا جاتا ہے۔ محض علمی اور ذہنی لذت والے سوالات سے وہ دور رہا کرتے تھے، کیونکہ جس علم کے نتیجہ میں عمل نہ ہو وہ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ پہنچا تو ٹھیک، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ بڑی جامع اور نفع بخش وصیت ہے۔ ایمان باللہ اور استقامت ایسی دو چیزیں ہیں جن میں پورا اسلام داخل ہے۔ ایمان تمام امور عقائدیہ اور اعمال قلبیہ کو محیط ہے۔ استقامت دائیں بائیں مڑے بغیر ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر صراط مستقیم کو اپنانے، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہنے اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی برداشت کرنے کا نام ہے۔ دراصل استقامت ہر ظاہری و باطنی اطاعت کو شامل ہے۔ نمبر 3، قرآن و حدیث میں استقامت کا حکم کئی جگہ پر آیا ہوا ہے۔ استقامت اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ
اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6۔ نیز ارشاد ربانی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ نیز ارشاد ربانی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، اور تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں اور سدا اسی میں رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 13 اور 14۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استقیموا ولن تحصوا، مستدرک حاکم یہ روایت ہے، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 4، استقامت کے حصول کے لیے معاون اسباب کیا ہیں؟ ہم نے جان لیا کہ استقامت کے یہ فوائد ہیں، یہ اس کے فضائل ہیں، تو اس استقامت کے حصول کے لیے معاون اسباب کیا ہیں یہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ تو استقامت کے حصول کے معاون اسباب یہ ہیں، خلوت اور جلوت، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، اس کی نگرانی کا یقین دل میں بیٹھائے، نفس کی کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرے، اور ہر غلطی کے بعد حق کی طرف رجوع ہو، نفس کو اطاعت و فرما برداری پر بزور آمادہ کرے اور اسے نیکیوں کا عادی بنائے۔ واضح رہے کہ جسے ایمان و استقامت نصیب ہو گئی، اسے دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دین و ایمان کی تو حفاظت فرمائے، ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے ہمیں اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس کام سے کے کرنے سے تو راضی اور خوش ہوتا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔